مبارک و مسعود ہے۔ آنے والے فقیرانہ مزاج کے ساتھ میں آئے ہیں، اور یقیناً ہر ایک کا دل، ہر ایک کا ضمیر شاید کہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ کوئی اور چاہتے اور تمنائیں کو لے کر یہاں پر حاضری نہیں ہوئی، بلکہ حقیقی رخ یہی ہے کہ کیا مانگے دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، بلکہ جن کو خالق کائنات نے مالک کل بنایا اور مالک کل نے مختار کل بنایا، اور قیامت تک کا نظام جن کے حوالے کیا ہے، وہ ذات میرے آقا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور بالخصوص اس مہینے کے اندر میں یہاں کے آپ حضرات کی آمد اپنے اندر بہت سے خاموش پیغاموں کو لیے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ان حقیقتوں پر غور کریں، جس کرم سے رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو یہاں پر جمع کیا اور بلا لیا ہے۔ اللہ کے قانون کے اندر میں کوئی کام اللہ کے فیصلہ اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نظام ہیں جو بندوں کے ساتھ میں چلتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے بہت بڑا نظام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر میں اس نگری میں آ جانا اور ایسے فقیر اور سائل بن کر آنا کہ جن کی مراد کوئی دنیا کے تخت و تاج، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہاں پر بلا کسی تفصیل کے جو قافلہ اس وقت یہاں پر موجود ہے، سائل تو ان کی آل کے در کے ہیں، لیکن خیرات بڑی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور یقین کے ساتھ میں اس بات کا عقیدہ بنائیے کہ اس سقی کے در پر آئے ہیں جو ظاہر میں 800 سال سے اپنے نانا جان کی اور اپنے دادا جان کی خیرات کو اس چوکھٹ سے لٹا رہے ہیں۔ کرم کی بات ہے کہ انہوں نے ہم کو اور آپ کو یہاں پر بلا لیا، اس لیے اپنی خیرات کا عنوان کربلا مولا کی خیرات بناؤ، حسنین کی محبت بناؤ، ان کی چاہتے اور ان کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کروا لو، اور ان کے نام لیواؤں میں تمہاری ہماری نسلوں کو شمار کر لیا جائے۔ اور اس سے آگے اگر کوئی تمنا تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو تو وہ یہ ہو کہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کو ان چراغوں کے روشن کرنے والے سعید لوگوں میں اور ان مبارک ہستیوں کے اندر میں شامل فرما لیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اس کی تاریخ سے کچھ نہ کچھ تو چونکہ اہل خانقاہ لوگ ہو اور وہ بستگان خانقاہ محمدی ہو، 10-12 سال سے آپ لوگوں کے کانوں میں، آپ کے دل تک یہ بات پہنچا دی گئی، تو اب یہ کوئی چیز اجنبی اور اچنبی آپ کو محسوس نہیں ہوگی کہ چوکھٹ مدینے کی خیرات اس کی عظمتوں سے تو واقف ہے، اور یہ عمومی ان قدردانوں کا نظام ہوتا ہے، لیکن ان میں بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول بندوں کے لیے جس چوکھٹ کی خیرات کی تمنا مدینے کی چوکھٹ سے پیدا کی جاتی ہے، مدینے کے آقا کی نگاہ کرم کے بعد دو جہاں کے مالک اپنے چاہنے والوں کے دلوں کے اندر میں جذبات کی تمنا کو دو جہاں کے مالک پیدا کرتے ہیں، وہ پنجتن پاک کی
اور مولا علی کی، مولا حسن اور مولا حسین سید کائنات کی محبت اور ان کے چاہنے والوں کی خیرات وعدہ کرتے ہیں، اور یہ خیرات جن کو مل جائے گی پہلے طلب اور چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ راستے عطا کیے جاتے ہیں، اور جب کسی کو اس کے ذرے کی صورت میں خیرات مل جاتی ہے تو پھر وہ چاند و سورج سے زیادہ چمکدار نظر آتے ہیں دنیا کے اندر میں۔ وہ اپنی حیات ظاہرہ کے اندر بھی اپنی پوری زندگی میں خیرات کربلا کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یادوں میں، ان کے دماغوں میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی چاہتیں، ان کی خواہشات بھی اور ان کے عقیدے کی چکی بھی کربلا ہی کے اطراف میں گھومتی رہتی ہے اور پنجتن پاک کے اطراف ہی رہتی ہے۔ یہ وہ سعید پہچانے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ کی نظر عنایت کے بعد ان کو عطا کی جاتی ہے۔ آج جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور 7ویں تاریخ کی شب لگ چکی ہے۔ 7 محرم کون سا دن ہے؟ سفر محرم، ان تفصیلات میں گئے بغیر آپ حضرات اپنی خانقاہوں میں خوب تاریخ کو سناؤ۔ محرم الحرام کا مہینے کا حق یہ ہے کہ ایک ایک انسان کو، ایک ایک بچے کو اپنے محسنین اور اپنے آقاؤں کی یاد دلاؤ۔ دین کی خدمتوں اور دین کے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس سبق کے بھولنے کی وجہ سے شریعت اور دین کے ہونے کے باوجود منافق بنے، اور جس رخ کے نکل جانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک اور ان کے نیزوں پر قرآن ہونے کے باوجود اور اذانیں اور اقامت اور نماز کے ہونے کے باوجود اور جہاد اور دین کے ہونے کے باوجود صرف اس رخ کے مٹ جانے کی وجہ سے، آل رسول کی محبت کی وجہ سے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ظاہری بڑے اچھے شریعت والے، بڑے اچھے دیندار نظر آنے والے، لیکن لے جا کر یزیدیوں کے گھوڑوں پر ڈال دیا گیا، لعنتی بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری اور ساری نسلوں کی اور امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ ایک سوال میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ فرعون کافر ہے جس کے کفر کا اظہار اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن آپ تقابل کیجئے اپنے ایمان اور عقیدے کا کہ میں فرعون اگر کہہ رہا ہوں تو شاید کہ تمہارے دلوں کے اندر میں نفرت کا سمندر نہیں امڑ رہا ہوگا، لیکن کسی ذرہ برابر کروڑے حصے کے اندر میں یزید کی محبت کا کوئی رخ سامنے آ جائے تو جان دینے کو قربان ہو جائے گے، لیکن اس کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو فرعون تو کافر تھا لیکن لعنت نہیں تھی، کفر اس کو جہنم میں پہنچایا۔ کافر مر کر جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں فرعون کے قدر والے بھی بڑے تھے، دنیا دار بھی رہے ہیں، وہ لعنتی نہیں بنا۔ پنجتن پاک کی ناقدری، مولا حسین کی ناقدری اور مولا علی کی ناقدری، اہل بیت کی ناقدری، یہ کافر ہم تو یہ نہیں کہیں گے، لیکن اس سے زیادہ غلیظ چیز لعنتی بنا دیتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تقابل کیجئے آپ اپنے دل میں کہ فرعون پر نفرت ہوئے گی آپ کو، یہ یزید پر فطرتاً آپ کو نفرت ہوگی۔ اتنی کدورت فرعون کا نام سننے سے نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کفر کی تائید نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن یہاں تقابل کرنا چاہ رہا ہوں کہ کافر میں اور لعنتی میں، کافر وہ کافر تھا، اس کے کفر کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، لیکن یہاں پر وہ صرف پنجتن پاک کے ساتھ عداوت، آل رسول کے ساتھ
عداوت کی وجہ سے یزید لعنتی بنا ہے، اور اس کی لعنت کو خدا پاک ایمان کے قلوب والوں کے اندر میں داخل فرما دیتے ہیں۔ وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے دل میں یزید کی لعنت نہ ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے دل میں یزید کی نفرت نہ ہو، وہ ایمان کے کمال والا نہیں ہے جس کے ایمان کے اندر میں پنجتن پاک کی نسبت نہ ہو۔ اور کیوں نہ ہو، اسلام کے دشمنوں نے، ہم ان پر رونا نہیں روتے، لیکن ایک بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ امت کو امت باقی رکھ کر، مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھ کر کافر تو نہیں بنا سکتے، لیکن لعنتی بنانے کی کوشش کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا، ان کا مرکزی عنوان بنا کہیں دین کی خدمت، کہیں دین کا عنوان، لیکن اس کے پس پردہ انہوں نے اہل بیت اور پنجتن پاک اور شہداء کربلا کے تذکروں کو دین کے نام پر کم کرنے کی کوشش شروع کی۔ کیا کی؟ وہاں سے چلا یہ سلسلہ، کم کرنے کی کوشش انہوں نے شروع کر دی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کم کرتے 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 آج تم میں وہ لوگ موجود ہوں گے کہ تمہارے محلوں کی مسجدیں، تمہاری جامع مسجدیں، تمہارے ممبر، تمہاری خانقاہیں محرم کے آنے پر شہداء کربلا کے ماحول سے منور ہو جاتی تھی۔ بچے بچے کی زبان پر حسنین کریمین شریفین کے تذکرے ہوا کرتے تھے، شہداء کربلا کی مجالسیں ہوا کرتی تھی، محرم کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کتنے کامیاب ہوئے؟ پہلے تو کیا کیا؟ ایک دم پنجتن پاک کی عصمت کو ختم نہیں کرائے، کیونکہ جانتے ہیں کہ امت قبول نہیں کرے گی۔ ایک دم مولا حسین علیہ السلام کی محبت کے خلافت میں نہیں دیے، جانتے ہیں کہ امت اس کو رد کر دے گی۔ بڑی مکاری کے ساتھ میں انہوں نے شروع میں یہ بات کہی کہ تذکرے کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے عظمت اور اہمیت کو کم کروانا شروع کیا، کیوں کہ دشمنوں کی سازشوں سے، اس کی مکاریوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آ کر ایک دم مخالفت نہیں کریں گے، مخالف کریں گے تو پہچان جائیں گے، امت چوکنا ہو جائے گی۔ لہذا کیا کیا کہ اہمیت کو ختم کرو، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بجائے اچھی اچھی چیزوں کو سامنے لا دیا کہ قرآن کی تفسیر کے حلقے اور یہ اور وہ باتیں، یہ معاملات، وہ معاملات ہوتے 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 کہ جن مسجدوں کا جو رخ بنا ہوا تھا کہ تمہاری مسجدوں میں کیا تم لوگوں نے نہیں سنا تمہارے کانوں سے کہ محرم میں محرم الحرام کی مجلسیں ہوا کرتی تھی؟ سنا کہ نہیں سنا؟ تو جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر قدر کرو، نہیں ہو رہا ہے تو میرے بچوں چوڑیاں بن کر مت بیٹھو۔ جہاں تمہارے اختیارات ہیں، جن مسجدوں کے ممبروں سے تمہیں اب اس وقت میں ان تذکروں کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتے مسجدوں میں جا کر، لیکن تمہارے گھر پر تو تم کر سکتے ہو۔ اگر میرے بچوں کے ایک محلے کے اندر میں 10 مکان ہیں، 5 مکان ہیں، ایک مسجد میں مولا حسین کے تذکرے نہ ہو لیکن محلے کے 5 مکانوں میں تذکرے ہو، تو 5 کی بات 500 تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اب تم نے بھی یقینات کر لیا کہ مسجد میں نہیں ہو رہا، نہ اس واسطے ہم بھی نہیں کرتے۔ مسئلے کا حل نہیں ہے، آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ جہاں مسجدیں تمہارے اختیار میں ہیں ان سے صلحانہ انداز کے اندر میں کہو کہ کوئی برائی تو نہیں ہے۔ پنجتن پاک کے تذکرے، مولا حسن اور مولا حسین کے تذکرے، اہل بیت کی عصمتیں قرآن مجید کے اندر میں ہیں، احادیث کے اندر میں ہیں۔ اگر نہیں ہوتی تو جو ہوتی تھی کیا وہ غلط تھا؟ جب ہوتا تھا جو صحیح تھا، جس سے فائدہ امت کو ہوتا تھا، تو آج کیوں بند ہوا ہے؟ بند کیا گیا نا۔ اس کو یہ جہاں پر حکمت کے ساتھ میں جیسی حکمت اختیار کر سکتے ہو،
اللہ تعالیٰ نے تم کو محلوں میں عظمت عطا کی، مسجدوں میں صدارتیں عطا کی، مسجدوں کی کمیٹیوں میں اگر تم ہو تو پھر وہاں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو۔ تاریخ ہی کی مستند کتابوں سے صحیح، لیکن محرم کے 10 دن تو تمہاری مسجدوں کے اندر میں تمہارے ممبروں سے یاد کربلا کے تذکرے ہو، امام حسین اور پنجتن پاک کی عظمتوں کے تذکرے ہو۔ لیکن بڑی سازش کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر اس کو اتنا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری تو یہ ہے، اس سے زیادہ ضروری تو یہ ہے، اس کے بدل بولا دو، امت بے نمازی بن رہی ہے، امت عمل کو چھوڑ رہی ہے، امت جہنمی بن رہی ہے، اب یہ چیزیں اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی راستے سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑے بڑے خیر خواہ مخلص لوگ بھی، ہاں وہ تو صحیح ہے، اب اس سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے، نہیں سمجھ سکے سازشوں کو۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسجدیں ترس رہی ہیں پنجتن پاک کے تذکروں کے لیے، مسجد کے ممبر سونے پڑے ہوئے ہیں پنجتن پاک کے تذکروں سے اور کربلا کے تذکروں سے۔ جو قوم اپنے محسنوں کو بھلا دے، کیا رب اس قوم کو باقی رکھے گا؟ امت کی بربادی کی وجہ پنجتن پاک کی ناقدری ہے، اہل بیت کی ناقدری ہے۔ اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غضب میں آ جاتا ہے، اللہ کا غضب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تم میں سے ایک ایک آدمی سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، انفرادی درخواست ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں اگر اثر و رسوخ عطا کیا تو وہاں پر محرم کے اندر میں داستان کربلا کو سنو اور سناؤ، امام حسین علیہ السلام کی تذکروں سے وہ ایمان کو جلا دو اور دو۔ یہ نظاموں کو ہر ایک اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے، ہم لڑائی اور بھیڑائی کا مشورہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ حکمت کے ساتھ میں اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی خانقاہوں کے اندر میں اس کو پھر سے چالو کروانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی جماعتی اور مسلکی نظام نہیں، کوئی مسلکی اور جماعتی نظام نہیں ہے، یہ تو اسلام کے بعد ایمان کی تصدیق کا پہلو ہے۔ ایمان کی تصدیق پنجتن پاک کی محبت سے ہوتی ہے، تمہارے اسلام کی تصدیق مولا حسین کی محبت سے ہوتی ہے، تمہارے اسلام کی تصدیق محرم کی یاد سے ہوتی ہے، تمہارے ایمان کا ثبوت کربلا کی چوکھٹ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اسی رخ کے ساتھ میں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، مرید خلیفہ پر نہیں ڈال دینا، خلیفہ نظام پر نہیں ڈال دینا، بلکہ ہمارا حکم ہے تم لوگوں کو کہ بچے ہوئے جتنے دن ہیں محرم کے مہینے کے، 1 مسجد 2 مسجد 4 مسجد 6 مسجد جہاں پر بھی ہو سکتا ہے، ان تذکروں کا تم حق ادا کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کرتے ہو وعدہ ہم سے؟ کریں گے سب انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا مولا علی لاجل کی یہ ذمہ داری آپ حضرات کو ہم نے دی ہے، جیسے ختم کیا گیا ہے اس کو زندہ کرو۔ اب آپ میں سے بعض یہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس میں ماحول نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں ماحول نہیں ہے، ہم اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کہیں بیٹی گھر کو واپس نہ آ جائے، کہیں داماد گھر کو آنا بند نہ کر دے۔ کیا سودا کر لیں گے کربلا کی خیرات کا؟ کیا آپ کو دکھایا گیا قیامت کے میدان میں ان شہداء کربلا کے خون کا بدلہ تم نے یہ دیا؟ قیامت کے میدان کے اندر میں جواب دینے کے قابل رہیں گے؟ نہیں تھا ماحول تو تم نے کیوں دیا اس ماحول کے اندر میں مر جاؤ؟ ماحول کو بدلنے کی ہمت لے کر اپنے علاقوں کو واپس ہو یہاں سے، کہ جب تک سانس میں سانس ہے اپنی زندگی کا مقصد پنجتن پاک کی محبتیں اور آل علی اور اولاد علی کے نظاموں کو انسانیت اور امت میں زندہ کرنا ہے ہم کو، اس کی شروعات کا پہلا قدم اللہ نے تم کو عزی اثر بنایا ہے اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں، تو وہاں پر اس نظام کو شروع کرو۔
نہیں ہیں تو تمہارے تعلقات اچھے ان لوگوں سے ہیں تو ان کمیٹی کے حضرات سے بات کر کے ان کو ان باتوں پر تیار کرو، چاہے زبان کسی کی کیوں نہ ہو، لیکن تاریخ کا انکار نہیں ہو سکتا، قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا، حدیث کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ان تذکر کربلا کو، پنجتن پاک کی عظمتوں کے ان ممبروں اور مسجدوں سے پھر سے شروع کروانے کی ذمہ داری کو لے کر آپ حضرات کو یہاں سے جانا ہے، کریں گے؟ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ مسجدیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، خانقاہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مدارس ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے لوگ ہیں، وہ سارے لوگ ہیں۔ تو تمہاری پہچان کیا ہے؟ تم اپنی پہچان دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں تو ہم بھی انہی کے ہیں۔ تمہارے گھر تو تمہارے ہیں، تمہارے دیوان خانے تو تمہارے ہیں، تمہارے گھر کا بیڈ روم تو تمہارا ہے کہ نہیں؟ تو تم اپنے گھر میں صحیح، لیکن 2 مجلس 3 مجلس، ورنہ کم از کم 1 مجلس مولا حسین کے نسبت کی محفل اپنے گھر میں رکھو، 2 4 10 20 آدمیوں کو، جتنوں کو تم جوڑ سکتے ہو جوڑو، اور جوڑ کر 2 رکعت صلاۃ و شکرانے ادا کرو کہ آج میں نے اپنے اسلام سے ایمان کا ثبوت دیا کہ میں وفاداران مولا حسین ہوں اور کربلا والوں کا چاہنے والا ہوں۔ میں یزیدیوں والا نہیں ہوں کہ جن کے تذکروں کو میں مٹاؤں، میں یزیدیوں کے اندر میں نہیں ہوں کہ میں ان کے تذکروں کو مٹانے والوں میں شامل ہوں۔ ٹمٹماتا ہوا چراغ کی صورت میں صحیح، لیکن میرے مریدو اپنے گھروں کو یاد حسین کی محفل کے بغیر اگر تم نے گزار دیا تو پھر امید نہیں رکھنا کہ تم ہمارے ہیں ہم تمہارے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ مسرات میری بیٹیاں سن رہی ہے، تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی ہے، یہ نہیں کہ مجلس میں جا کر سن لو کام ختم ہو گئی، نہیں، میری بچیوں پر بھی ذمہ داری ہے، بچیوں پر ذمہ داری ہے۔ میدان کربلا کے اندر میں 72 شہداء نے جب اپنی جانوں کو دے کر نذرانے پیش کر کے دین کو بچایا اور دین کو سنبھالا، وہیں پر بڑی ذمہ داری میدان کربلا کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بھی ہے، رضی اللہ عنہا کی، کہ جنہوں نے اہل بیت کے اس قافلے کو سنبھالا ہے اور یزیدیوں کو للکارا ہے، ان کی بنیادوں کے اندر میں کوہرام مچا دیا ہے، وہ حق ادا کیا تھا حضرت زینب نے۔ لاکھوں سلام ہو سید زینب کے اوپر۔ یا زینب ہم خیرات مانگتے ہیں کہ کوئی جرت کی خیرات میرے ان بچیوں کو، ان مریدان کو بھی عطا ہو۔ تم حسینی اگر نسبتوں کے ساتھ میں نسبت رکھتے ہو خانقاہ محمدی کے ساتھ میں، تو بوڑھا ہو کہ جوان ہو کہ بچہ ہو کہ ان پڑھ ہو کہ جاہل ہو، عورت ہو کہ بچی ہو، اپنا حق ادا کرو، اپنا ثبوت دو کہ ہم حسینی نسبت والی خانقاہ کے ساتھ اپنا نظام ہے اور ہم نسبت رکھتے ہیں۔ جتنے گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی ہے، عورتیں جیسے آپ حضرات کو اس خانقاہ کی جانب سے یہ نظام دیا گیا تھا کہ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 مہینے کی بات ہے کہ ذکر کی مجلسوں کے اندر میں مسورات ہماری بہنیں پہنچتی تھی، بیٹیاں پہنچتی تھی، لیکن 4 مہینے پہلے مسورات کے حوالے، مسورات کے ذکر کی مجلسیں کی گئی۔ یہ کس کے لیے؟ کس کام کی تیاری کے لیے؟ شاید کہ اس وقت میں یہ بچیاں ہماری نہیں سمجھی تھی۔ ہمارا یہ خانقاہ محمدی کا نظام تو صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر وابستگان خانقاہ محمدی کے بچوں اور بچیوں کو مقصود صرف یہ ہے کہ ہم تم کو سپاہیانہ شان دینا چاہ رہے ہیں اور تم کو زمانے کے رخ کو پلٹوانے والا نظام دینا چاہ رہے ہیں اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے۔ بزدلوں کی طرح سے ہمت ہار کر ہتھیار پہ ہتھیار ڈال کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ جب سپاہی بن جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی سپاہیانہ ثبوت کو پیش کرے۔ اس لیے میری بچیاں اور میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کے اندر میں مرد حضرات کو بلا کر بیان سن لینا اور مولا حسین کی عظمتوں کے منقبتیں پڑھ لینا، یہ تو کرو، یہ بھی پڑھو، لیکن میری بیٹیاں
اپنے گھر میں مسرات کو بلا کر شہداء کربلا کے تذکرے کرو، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے وہ جرات مندی کے تذکرے کرو اور کربلا والوں کے تذکرے کرو۔ کیوں کہ آدمیوں کے تذکروں کے ذریعے سے بات ایک حد تک پہنچے گی، لیکن میری بیٹیاں جب ان خدمتوں کو کرے گی نا تو نسلوں کے اندر میں یہ پیغام جائے گا، پھر نسلوں کے اندر میں عاشقین حسین پیدا ہوں گے اور عاشقین پنجتن پاک پیدا ہوں گے۔ تم ہم مر کر قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن روئے زمین کے اوپر یہ گلشتہ اور یہ گلشن کھلتا رہے گا، اور تمہاری ہماری قبروں کے اندر میں ٹھنڈی ہوائیں کہ تمہارے لگائے ہوئے گلشن کی وجہ سے یہ پنجتن پاک کے نظام آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پہنچتے رہیں گے۔ اس لیے میری بچیاں یہ ذمہ داریاں لے کر جائیں کہ صرف مجلسوں میں شریک ہو جانا ہی بچیوں کا کام نہیں ہے۔ جیسے ذکر کی مجلسیں ہفتے میں ایک مرتبہ، ہاں ہماری بیٹیاں اس سطح پر آ چکی ہیں، تمہاری خانقاہ محمدی کی پیر بہنیں ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر میں ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کے ذکر کی مجلسیں کر رہی ہے۔ نعتیں بھی وہی پڑھتی ہے، ذکر بھی وہی کراتی ہے، منقبتیں بھی وہی پڑھتی ہے، سلام بھی وہی پڑھتی ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میں تانا نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جو پیر بھائی خانقاہ محمدی کا یہ کہے، مرد ہو کر یہ کہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا نا جی نظام ہماری بستی میں اور ہمارے گھر میں، اب آگے کا جملہ تو سمجھ گیا ہوں گے نا؟ تمہاری پیر بہنوں کے چپلوں سے زیادہ نیچے ہو چکے ہو تم کہ تم اپنے گھروں میں ذکر کی مجلس نہیں کروا سکتے۔ ان محفلوں کو مرد ہو کر اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے نہیں ہو سک رہا ہے تو شرم کرو پھر ان پیر بہنوں کے مقابلے پر کہ جو بالاہتمام مسرات کو بلا کر مسرات میں عورتوں کی مجلس سے ہو رہی ہے۔ اور اس سے زیادہ میں زبان کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، جو مرد حضرات ہوتے ہوئے مرید ہوتے ہوئے ان کے لیے ابھی تک ہفتے والی ذکر کی مجلس اپنے گھر میں قابو میں نہیں لا سکے۔ میرے سے نہیں ہو سک رہا جی، میرے گاؤں میں نہیں ہو رہا، میری بستی میں نہیں ہو رہا، نہیں ہے نا لوگ، تو تم تو تمہاری پیر بہنوں سے زیادہ بے گزرے ہوئے ہو گئے ہو۔ میں تانا نہیں مار رہا ہوں میرے بچوں، لیکن احساس دلا رہا ہوں اور ان میری بیٹیوں کو، یہ بچیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ پیغام یہی نہیں تھا کہ تم صرف ذکر کر لو، ذکر کے مجلسیں کر لو، بلکہ پیغام کیا تھا؟ ان کو ہم کو تیار کروانا مقصود تھا۔ تو گھر کی خانقاہ محمدی میں جیسے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اب یہ محرم الحرام کے مہینے میں مسرات اہتمام کرو۔ تم آیت کریمہ کے لیے اپنے خاندان کو جوڑ لیتے ہو، کرتے ہیں کہ نہیں جوڑتے؟ اور کئی عنوانات کے اوپر جوڑ لیتے ہو، بلا لیتے ہو کہ نہیں بلاتے؟ عورتیں 10-20 عورتوں کو جمع کرتی ہیں نا۔ اگر تم کو خانقاہ محمدی کی نسبت کا پاس و لحاظ ہے تو وہ میری بیٹیاں اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں مسرات کو بلاؤ اور بٹھاؤ، اور مسرات ان کو پنجتن پاک کا نظام سمجھائے، شہداء کربلا کی باتیں بتائے اور یاد حسین کی محفل وہاں پر سجائے، اور وہ خود اس کی ترجمانی کرے، اور ان کے لیے آئیڈیل نمونہ ہمت کر کے آگے بڑھو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تمہاری مدد کرے گی، سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمہاری زبانوں کو کھولے گی، ان کی توجہات سے تم ایسے چلو گے کہ تم خود تعجب کرو گے۔ اس لیے میری بچیوں کو بھی اب اس وقت میں یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف چولہے اور چکی تک رہو، اس کا مطلب ہی نہیں کہ بازاروں میں گھومو، لیکن تو اپنے گھروں کی خانقاہ محمدی میں اس پیغام کو خانقاہ محمدی کی دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شب 7ویں محرم الحرام کی شب ہے۔ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کا جو کچھ حالات سبب واقع کربلا بنے، مختصر یہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا ایسا کوئی وقتی اقدام تھا جس کے اوپر شہادت بھی یہ بات نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اور دو جہاں کے مالک نے نوازا ہی اس لیے فرمایا تھا، اور اس مقصد کے ہی لیے تیار فرمایا تھا، جس کا ثبوت میرے آقا نے خود اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں دیا کہ آگے جا کر یہ شہزادہ جس کو تم نوازا کر رہے ہو، نوازا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے
کہ یہ کئی اور کے بارے میں یہ بات احادیث میں آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حسنین مجھ سے ہے اور حسین سے میں ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ مجھ سے حسنین امت پہچانی کہ یہ میرے نواسے ہیں، پنجتن پاک ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میدان کربلا کے اندر میں میرا دین اپنی حقیقت کے ساتھ مٹ رہا ہوگا، اس وقت میں میرے دین کی پہچان حسین بنے گی اپنی شہادت پیش کر کے، حسین سے میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا، اور اس وعدے کو نبھانے کے خاطر مولا حسین علیہ السلام نے مدینے کے ماحول کو چھوڑا، مکے کو تشریف لے گئے۔ دنیا پہنچ رہی ہے مکے کو حج کے لیے، مشورہ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مولا حسین آپ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے آقا کی پہچان ہے، ہمارے لیے روح کی تسکین کا سامان ہے، آپ کے لیے محفوظ مقام ہے مکہ مکرمہ میں، مدینے کو چھوڑ کر آگئے مکے میں رہ جائیے، یہاں پر ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہاں پر کیا بات فرمائی؟ کیوں کہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا یہ، ان کی اہمیتوں کو ختم کرنے کے لیے بڑے مصنفین نے، بڑے علماء نے اپنی زور آزمائی کر کے اس واقع کربلا کی اہمیت کو ختم کرنے اور چھپانے کی بڑی دانستہ کوششیں کی ہے، ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں اہل کوفیوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہوئے، اس وقت کے حالات کی تفصیل تو اپنے مسجدوں میں جا کر، اپنی خانقاہوں میں جا کر سنو اور سناؤ، یہاں پر تو عرض نہیں کریں گے، ہم اشارے کر رہے ہیں صرف۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا امام حسین عالی مقام علیہ السلام نے کہ نہیں، اب اپنے وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو حکم دیا بچوں کو اپنے ساتھ میں چلنے کا۔ سارے اہل بیت کے خانودوں کو تیار کیا اور اعلان کیا، سبوں نے کہا کہ ساتھ چلیں گے۔ ایک شہزادی تھی، ان کو چھوڑ دیا بیماری کی وجہ سے، سب کو لے کر چلے۔ مدینہ منورہ سے نکلنے کی جب تاریخ آئی تو اس سے پہلے آقا کی بارگاہ میں، تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مقدس پر پہنچے ہیں آخری سلام عرض کرنے کے لیے۔ روایتوں میں یہ روایتیں آپ کو مل جائے گی، سیرت کی کتابوں میں بھی مل جائے گی واقعات، اور احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ جب پہنچے ہیں روضہ مقدس پر سلام کرنے کے لیے، تو وہاں پر سیدنا مولا حسین امام علیہ السلام کو تھوڑی سی غنودگی آئی، اور آپ نے اپنا سر مبارک چوکھٹ مدینہ پر رکھ کر وہیں پر لیٹ گئے۔ تو دو جہاں کے آقا میرے مالک نے فرمایا کہ میرے شہزادے حسین جلدی کرو، جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس سفر میں تعامل مت کرو، نکل جاؤ، کہ تمہارے والد مولا علی بھی انتظار میں ہیں، تمہاری امی سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی انتظار میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، کہا کہ بات یہ، پھر تھوڑا سا ہوگا، تو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میدان کربلا کو بتایا گیا، وہاں جانا ہے اور جا کر یہ ماجرا ہونے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چہیتوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو اپنی نظروں سے دیکھا، اور وہاں جو کچھ کربلا میں ہونے جا رہا ہے وہ سب کچھ دیکھا، اور اس عزم استقلال کے ساتھ میں کھڑے ہوئے مدینے کی پاک مقدس سے زمین کو چھوڑا۔ جو مدینے کو چھوڑ چکے ہو وہ اہل بیت پھر مکے میں آ کر کیسے رکیں گے؟ مدینوں کو جنہوں نے چھوڑا مکے میں آ کر کہاں رکتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ یہاں رک جائیے، کہا کہ نہیں، ایک مقصد پر جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائیے، لیکن کم از کم کوفیوں کا معاملہ کہ مولا علی کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی ہے، آپ سے بھی دھوکہ کریں گے، آپ اپنے ساتھ میں معصوم بچوں اور عورتوں کو مت لے جاؤ۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے آخری سلام کے لیے جس صورت میں دو جہاں کے مالک کی چوکھٹ پر گئے تھے،
وہاں سے تو حکم فرمائے کہ اسی حالت میں تمہیں جانا ہے. فوراً وہاں سے جو چلے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ مولا حسین بھی جانتے تھے، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل کر لوگ آ رہے ہیں حج کی طرف میں، حج کے آنے کے ایام میں. لیکن یہ جا رہے ہیں مکے کو چھوڑ کر عمرہ کر کے وہاں سے نکل گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمرے میں حج کے لیے لوگ آئیں گے تو ان سے بات کر لیں گے، اور بات یہی ہوگی کہ پھر لوگوں سے بات کریں گے، اور پھر وہ بیعت کا جو معاملہ وہ سب کچھ. کہا کہ نہیں، مجھے تو سفر پر جانا ہے. مکے کو چھوڑ رہے ہیں اور آگے سفر کر رہے ہیں. یہ سفر آپ کا ہوتے 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 اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر 3 محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر میں آپ پہنچے. پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کہا کہ کرب و بلا. کہا کہ یہی مقام پر ٹھہرنا ہے. دریا دجلہ کے کنارے وہ مقام ہے، وہیں پر آپ نے بسیرا ڈالا، اور وہیں پر جو کچھ بھی معاملہ ہوا. بات یہی ہوئی کہ دن گزرتے گئے، ماحول کچھ آگے پیچھے ہوتا رہا. 7ویں محرم گزری کہ دشمن رسول نے، اہل بیت کے دشمن نے وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کو معزول کیا، اور ان کو پھر وہ ساری تفصیلات سامنے آئے گی آپ کی. آپ لوگ سناؤ اپنے علاقوں میں جا کر، مل جائے گی نا کتابوں کے اندر میں. ابھی تمہارے مسجدوں سے انہوں نے محفلوں کو ختم کیا، لیکن تاریخ سے تو ابھی تک نہیں نکال سکے. احادیث کے ذخیرے میں تو موجود ہیں. پھر ان کو پڑھو اور ان کو سناؤ، ان کو پڑھو اور ان کو سناؤ. غیر ذمہ داری کے ساتھ نہیں بولنا کہ ہم کیا کریں گے، ماحول نہیں ہے. نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. 10-5 آدمیوں کو لے کر بیٹھ کر یاد حسین کی محفلوں کو کرو، تو پھر 50 آدمی تمہارے پاس میں جڑنا شروع ہو جائیں گے. تم اپنا حق ادا کر دو گے. نماز کے بعد میں موقع نہیں ملتا، خالی وقت میں بیٹھ کر پڑھو، اور 2-4 آدمیوں کو کیا ہے، واقعات کربلا سنا رہے، واقعات کربلا سنا رہے، امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کر رہے ہیں. تم بھی تو کچھ کرنا شروع کرو تو ماحول بنے گا نا. اس لیے میرے بچوں، آج کی رات میں وہاں پر پیغام یہی آیا کہ یہ حسینی ہے، ان میں کا ایک بھی لاکھوں پر بھاری ہے. لہذا ان کے ساتھ میں اپنی یزیدیت کا ثبوت دینے کے لیے پانی کو بند کر دیا جائے. ساتھ میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں اس قافلے کے. اس قافلے کے لیے یہ حکم نامہ وہاں سے آ گیا کہ پانی بند کر دیا جائے. 7، 8، 9 یہ 3 دن بھی محرم الحرام کے آل رسول کے اہل بیت کے اس مقدس اور پاک قافلے کے ساتھ میں سلوک میدان کربلا میں ہوا. اور بات یہی ہے کہ یہ سلوک کرنے والے یہ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کی شہادتیں بھی تو ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ ارے اس شہادت سے ایمان کی جلا کا انتظام ہے، ایمان کی یہ بھٹی ہے شہادت کربلا. کیوں کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادتیں اسلام کو پھیلانے کے لیے تھی. مولا حسین کی شہادت اسلام کو بچانے کے لیے تھی. ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کی یاد کریں. کربلا کی یاد ہمارے اسلام کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت ہے. اس لیے بیٹے، اگر تم اپنے اور اپنے نسلوں کی بدعقیدوں کے خلاف تقریر بہت اچھی لگتی ہوگی، بہت تمہارے نفس کو مزہ ملتا ہوگا، اور اس کے لیے بڑے اچک کر ہزاروں لاکھوں روپے تم خرچ کرتے ہوں گے کہ چلو مسلمانوں کو برا بولو، وہ کرو. نہیں، یہ تعمیری کام نہیں ہے. نفرت سے نفرت وجود میں آتی ہے. تم مثبت کام کچھ کرنا شروع کرو، چاہے وہ تمہارے گھر کی خانقاہ سے کیوں نہ ہو، اس کے نتائج نکلیں گے. مولا علی کی نگاہ کرم ہوگی تو خود ماحول بنتا چلا جائے گا. اس لیے کہ حق مولا کا حق ہے، اور وہی حق کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے کرو گے نا، کرنے کا کام لے کر جاؤ. آج کی رات یہاں پر پہنچے ہو تم، ہم تو کھا پی کر بیٹھے، لیکن اس قافلے کو یاد کرو کہ جس کو آج کی رات سے پانی بند کر دیا گیا تھا.
ہم وہ نہیں ہیں جو صرف کہہ کر غم کا اظہار کر لے کر مطمئن ہو جائے. خدا کرے ہم کو وہ جہد اور وہ رخ عطا کرے کہ لگی ہوئی آگ پر کچھ ہم پانی ڈال سکیں اور اس آگ کو بجھا سکیں. خانقاہ محمدی کا نظام آگ کے شعلوں کو بھڑکانے کا نظام نہیں ہے، آگ کے شعلوں کو بجھانے کا نظام ہے. اس لیے اس کا انتظام صرف واحد یہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں یاد حسین کی محفلیں کرو، اپنی گلیوں میں یاد حسین کی محفلیں کرو اور اپنی مسجدوں کے اندر میں کرواؤ اور تذکرے کرو. ہماری بیٹیاں، ہماری مریدان اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں 10، 5، 15، 20 کو بلا کر ان کو کھلاؤ اور ان کو بٹھاؤ اور ان کو یاد کربلا سناؤ. یہ ذمہ داری ہے تمہاری اور اس پر تم کو ان کے وفاداروں میں تمہارا شمار ہوگا. ورنہ خطرہ ہے. عمل تو ایسے ہی ہے جیسے یزیدیوں جیسے عقیدے بھی بچے یا نہیں بچ سکے، اس کی کیوں گارنٹی نہیں ہے. ضمانت و ثبوت اگر کسی کا مانا جائے گا تو وہ پنجتن پاک کا مانا جائے گا، مولا حسن و مولا حسین کا مانا جائے گا. اس لیے کرو گے تو یہ کرنے کے کام ہے. اس پیغام کو لے کر آپ حضرات کو اپنے علاقوں کو واپس جانا ہے. ہاں 10 محرم الحرام تک انشاءاللہ یہیں پر رہیں گے، مجلسیں یہ سجتی رہیں گے. یہاں سے پیغام لے کر ہم کو اپنے ہمت اور عزم کے ساتھ میں، یہ نہیں ہے کہ تم کو لڑنے والا اور مناظرے کرنے والا بھی بنانا، اور اس کے لیے ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہتھیار ڈال کر کمپرمائز کر دو. آگ لگی ہوئی ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر میں سو رہے ہیں تو وہ آگ کی لپیٹیں تمہارے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی. اور ہو رہا ہے. تمہارے گودوں میں پیدا ہونے والے بچے دنیا کے انسانوں کو تو جانتے ہیں، دنیا کے ڈگریوں کو جانتے ہیں، کمپیوٹر کو جانتے ہیں، لیکن شہداء کربلا کے ناموں کو نہیں جانتے، پنجتن پاک کے ناموں کو نہیں جانتے، واقعات کربلا کو نہیں جانتے. آگ لگی کہ نہیں تمہارے گودوں کو؟ آگ لگی کہ نہیں تمہارے گھروں کو؟ آگ لگی کہ نہیں تمہارے خاندانوں کو؟ اس کا انتظام اس سے ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے ہوش میں آؤ. اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اور اپنے کو اس آگ کے لپیٹوں سے بچانے کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے جان دو لائٹ لے لو. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہر مرید میرا اس کی ذمہ داری ہے کہ تم کو ہم نے بیعت ہی اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے کل اولیاء پنجتن پاک اور آل علی اور اولاد علی سے امت کو قریب کرے اور پھر ان کو دو جہاں کے مالک کے نام پاک مصطفیٰ سے قریب کرے. یہی مقصد خانقاہ محمدی کا ہے. اور اسی فیڈ اور اسی طاقت کو لینے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہاں پر بلایا گیا. اس لیے میرے بچوں ہمت مت ہارو، بلکہ عزم لے کر جاؤ. آپ کے جانے سے پہلے آپ کے غیاب میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے چاہنے والے آپ کے علاقوں میں ہیں. تو اچھا یہ ہے کہ میرا ایک ایک بچہ اپنے فون کو استعمال کر کے آپ کے جانے سے پہلے اسی مجلس سے تمہارے غیاب میں تمہارے یہاں سے پیغام کے پہنچانے پر جب میں سمجھوں گا کہ تم یہاں پر آ کر جو چیز میں دینا چاہ رہا ہوں وہ تم لینے والے بنے، تمہارے جانے سے پہلے تمہارے غیاب میں وہاں پر محفلیں ہو رہی ہو، وہاں محفلیں سجی جا رہی ہو. نہیں، سب مل کے کر لیں گے نا. بیٹی کی شادی سب کو ملا کے کرا لیتا، وہاں کیا کرے گا؟ انڈیویجولا کھیلا کرے گا نا؟ یا پورے پیر بھائیاں مل کے ایک بیٹی کی شادی کریں گے؟ چندے کی شادی کو برداشت کرے گا؟ پھر یہ کون سا نظام بنایا تم نے یہ سب مل کے کر لے رہے نا؟ کہے گا سب مل کے، ہر جگہ سب مل کے، ہر جگہ پارٹنرشپ؟ بالکل نہیں. ان نظاموں کو ایک ایک مرید انڈیویجول اپنی ذات کے اعتبار سے کرے. سب مل کر نہیں، سب کو بلاؤ یہ الگ بات ہے، لیکن نہیں سب مل کر کریں گے نا. خلیفہ 4-5 مریدوں کو، 5-6 مرید 5-6 مریدوں کو، بالکل نہیں. ایک ایک مرید اپنا ہی حق ادا کرے. اپنی ذمہ داری ہے یہاں کرے، بیرون میں ہو تو بیرون میں کرے، جو جہاں ہے وہاں پر یہ اپنا حق ادا کرے. مسرات اپنا حق ادا کرے. کارنامے میں سنوں گا میری بیٹیوں کے، مگر معاف کرنا میں تم کو شرم نہیں دلاؤں گا. ایک جملہ بول دیا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے تانا نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن 5-5 سال گزر گئے، لیکن ان مردوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو اپنے گھر کی محفل کو قابو میں نہیں لا سک رہے، ابھی تک اپنے گھر میں محفل نہیں کروا سک رہے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر محفلوں قابو نہیں لا سک رہے ہیں. اس کے لیے میں نے وہ بات عرض کی، معاف کیجیے آپ لوگ. اس لیے میرے بچوں، میری بچیاں،
ان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم نے آپ کو خانقاہ محمدی کی مجلسوں کو عورتوں میں عورتوں کی مجلسیں دی تھی کہ وہاں پر آپ لوگ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میں نظاموں کو عورتوں میں پہنچاؤ، کیونکہ عورتوں میں عورتوں کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر تمہارے گھروں سے گھروں کو بات پہنچے گی تو ایک ماحول، ایک معاشرہ وجود میں آئے گا. اور مرد حضرات باہر کے میدانوں میں، مسجدوں کے اندر میں اور باہر کے میدانوں کے اندر میں ذکر کی مجلسیں آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، لیکن یاد کربلا کی مجلسیں، مولا حسین علیہ السلام کے نسبت کی محفلیں، یہ محفلیں اپنے گھروں کے اندر نہیں بلکہ گھروں کے باہر شامیانہ ڈالو، ٹینٹ ڈالو، بالاہتمام کرو. جتنا چھپا دیا گیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرو. نہیں 10-15 آدمی 20 آدمی کا کھانا پکا لو، بس اپنا پن کر لیں گے. تم منقبت مولا حسین پڑھ، میں ذکر کر دوں تو سلام پڑھ لے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام کے ساتھ کھلواڑ ہے. مقصد پورا نہیں ہو رہا، تیری چاہت پوری ہو جا رہی ہے. میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ تیری تمنا پوری ہو جا رہی ہے کہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کر لے رہا ہے، لیکن جس کے لیے میں نے تجھے مجلس دی، نظام دیا خانقاہ محمدی کا، وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. اس کو پورا کرنا ہے تو علن اعلان اپنے گھر کے باہر ٹینٹ لگاؤ. امام حسین علیہ السلام کے نسبت کی محفل اعلان کرو. 5 بجے سے وہاں سے منقبت مولا حسین پڑھنا شروع کرو. لوگوں کو گھر گھر جا کر بولو کہ یاد کربلا کے تذکرے ہوں گے امام حسین علیہ السلام کی. کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. یہ نہیں اس کے بجائے کیا ہے، نہیں بھائی اپنا ماحول نہیں ہے، کیا کرنا ہے نا. حضرت بولے، پھر حضرت پوچھیں گے تو پھر نہیں بول کے جواب دیں گے تو ذرا بہت غصے میں آ جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ چلو بلا لو اپنے. کس کو؟ ڈاکٹر صاحب وہ فیض الدین بھائی کو بلا لیے، فیض الدین بھائی ہمارے ان کو بلا لیے، مزمل کو بلا لیے، اقبال بھائی کو بلا لیے. ہاں ہم 6-7 ہو گئے اور 2-3 بچے. ارے لچے، یہ نظام نہیں ہے. وہ تو کیا ضرورت تھی اس کی؟ نظام کس لیے ہے؟ علل اعلان ان لوگوں تک اس نظام کو پہنچاؤ. باقی 50 جمع ہوئی ہے، نہیں پوچھوں گا میں کہاں ڈاکٹر صاحب معاف کر دینا. لچے تم کو نہیں بولا، میں ایسا کرنے والوں بولا، تم تو نہیں کر دینا ایسا. ہاں اب تو ماشاءاللہ منشیال کے اندر بھی ایک گلی کے ایک علاقے کے 2 آدمی ذمہ دار ہو کر نظاموں کا ایک دن میں 3 4 محفلیں ہو رہی ہے. سر پہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوں، کہیں زیادہ بگڑ جائیں گے. تو کرنا چاہیے. اگر نظام کیا ہوں میں، خود کا بگارا کھانا، خود کا خود پکانا، خود کا کھانا، بس اپنے میں اندھیرے گڑ بانٹ لے رہے. 5 جمع ہو گئے، 10 جمع ہو گئے، تو نعت پڑھ، میں منقبت پڑھتا ہوں، تو بیان کر، تم میں سلام ہو گیا مجلس. اس کے لیے نہیں ہے نظام. نظام تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہے. اس لیے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے محفلوں کو اپنے گھروں کے سامنے کے میدانوں میں کرو، اور وہاں پر ہر ایک کو بلا کسی تفریق ان کو بلاؤ. دعوت دینا تمہارا کام ہے. کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی محفل ہے. ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی. ہم مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے اس محفل کو قائم کیے. بلا لو پیر بھائیوں کو بھی، لیکن سب پہ تفصیل مت کرو. تم اچھا نہیں سمجھتے نا کہ تمہارے گھر کی رمضان کی عید ہو رہی تو پورے پیر بھائیوں مل کے میرے گھر پہ عید کرو، بولتے گے. نہیں تو سب لا کے دو، تم سیویاں لاؤ، تم گھی لاؤ، اپن سب مل کے عید کر لیں گے، بولتے کیا؟ ہر ایک عید اپنی جگہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی. زیادہ کرو تو سب کو بلاتے ہیں عید کی خوشی میں. ایسے ہی ان محفلوں کو علل اعلان ہر مرید اپنے گھر کے سامنے کیا کرے. گھر کے اندر کرنے کی محفلیں ہم نے عورتوں کے حوالے کر دی. اب مردوں کی شان نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ تم عورتوں کی شان کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا مردوں کی شان کے ساتھ میں. اگر تم اپنے گھر کے ذکر کی مجلس سے بھی ان محفلوں کو بھی گھر میں 5-7 آدمی کو بلا کر لے رہے ہیں تو یہ عورتوں والا نظام ہے خانقاہ محمدی کا. وہ بھی 5-7 عورتوں کو جو واقف ہے ان کو بلا کر وہ بھی تو کر لے رہے ہیں. تو تم مرد بنے ہوئے ہو تو مردان کی کیا شان کے ساتھ اس نظام کو لے کر چلو. تمہارے 2-4 دوست نہیں، 2-4 دوست احباب نہیں جن کو تم بلا سکتے. برادران وطن ایسے نہیں ہے جن کو تم بلائے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھے تو وہ تمہاری مجلس میں نہیں آ سکتے. مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسی محفلیں کرو. اور یہ محفل ہے جیسے محرم کی محفل ہے، پیران پیر غوث العظم کے نسبت کی محفلیں ہیں، اور ربیع الاول کی محفلیں ہیں. اسی طریقے سے چھٹی شریف میں خود سلطان الہند کے نسبت کی محفلیں ہیں. یہ محفلیں تو علل اعلان گھر کے باہر ہونی چاہیے ٹینٹ لگا کر. یہ چھپ کر کی چھپ کر کرے تو سمجھ لینا کہ پھر اب آگے جا کے تو برقع بھی پہننا شروع کر دیں گے تم.
کیوں؟ نظام میں چھپ رہے تو پھر ہم بنا رہے ہیں سپاہی بنا کر آگے بڑھا رہے ہیں، اور تم جا رہے ہیں پیچھے چھپنے کو عورتوں کے مزاج پر۔ وہ تو تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہویں بھی تو کر لے رہی ہے وہ کام کو، تمہاری پیر بہنیں بھی کر لے رہی ہیں اپنے اپنوں میں کر لینے کا کام۔ ہمارا تمہارا کام کیا ہے؟ پورا عنوان دے دیا ہوں۔ یہاں سے واپس جانے سے پہلے اپنے علاقوں کے اندر بھی اطلاع دے دو، وہ مجلسیں کرواؤ، مجلسیں کرواؤ۔ جانے سے پہلے ہو جانا چاہیے، میں سمجھوں گا کہ ہاں واقعتاً اس کا اثر ہوا اس سفر کا۔ ابھی جانے کے بعد تو علی الاعلان ہر آدمی اپنے ذمے 2-3 مجلس سے لے کر علی الاعلان مجلسیں کرنے کی کوشش کرے۔ زیادہ نہیں پکا سکتے، 5-10 ہزار روپے خرچ نہیں کر سکتے، 2-4 ہزار کا تو بابا 500-700 روپے کا شربت بناؤ، امام حسین علیہ السلام کے نام کے اوپر اس مجلس میں رکھو، مجلس ہونے کے بعد شربت پلا دو سب کو۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علی الاعلان ان محفلوں کو کرنا ہے محرم الحرام کے، جیسے انہوں نے اس کو چھپا چھپا کر مسجدوں سے نکلوا دیا، اب تم باہر کروا کر تم اس وقت تک سانس نہ لو جب تک کہ مسجد اور محرابوں سے جو مجلسوں کو نکال دیا گیا، پھر سے تمہاری کامیابی سوچنی ہوگی کہ اب تم باہر فٹ پاتھوں پر چوکوں پر ان مجلسوں کو کر کے ان کے اصلی مقام یعنی مسجد کے ممبر اور محراب تک پہنچا دو۔ جب تم سکون کا سانس لینا کام قائم محمدی والوں، جب مسجدوں میں ہونی شروع ہوگی پھر ہم کو ضرورت نہیں ہے باہر، ہم نہیں بولیں گے تم کو کرو بول کے، لیکن کب تک کرنا ہے تم کو؟ اور انڈیویجول ہر ایک کو کرنا ہے، ہر بہن بیٹی کو کرنا ہے، ہر مریدہ کو کرنا ہے۔ کب تک؟ کہ جہاں کی امانت تھی وہ وہاں تک پہنچ جائے گی، پھر ہم تم کو نہیں بولیں گے کہ فٹ پاتھ پہ کرو، تم گھر کے باہر کرو اور بڑی بڑی دیغیں اٹھاؤ، نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کہ جو حق جہاں کا تھا وہاں پہنچ چکا تھا، لیکن اب حق کو تو حق سے ہٹا دیا گیا۔ کربلا کیوں ہوئی تھی؟ اسی لیے تو ہوئی تھی نا کہ جن کا جو حق تھا وہ حق طرف کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے، حتیٰ کہ کچھ نہیں ہوا تو اپنی شہادت پیش فرما دی، نمونہ دے دیا تم کو اور ہم کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ جہاں کا حق تھا وہاں تک پہنچ جائے۔ ہو گیا ہے ٹھیک ہے، تمہاری مسجدوں کے ممبروں سے محرابوں سے اگر یاد حسین کی محفلیں ہو جائے اور تذکرے حسین ہوتی چلی جائے، یاد کربلا ہوتی چلی جائے، جب اطمینان کا سانس لینا کے لیے بس مقصد پورا ہو گیا ہمارا۔ ہم کو دکان چلانا نہیں ہے، جس مقصد کے لیے ہماری خانقاہ کا یہ نظام شروع ہوا تھا یہ پورا ہو گیا، بے فکر ہو جاؤ، پھر ہم دوسرا کام تم کو دیں گے۔ لیکن جب تک سانس مت لو کہ جو حق حق کا ہے وہ حق دلانے کے لیے ہم ہیں میدان میں، کہیں کے لیے؟ اور مسجد و محراب کا حق ہے نا جی، حق کو حق مل جائے گا، اب پھر ہم کو ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم دوسرا کام دیں گے تم کو۔ لیکن جب تک تو حق کا حق دلانے تک حق کے سپاہی بن کر نہ زمانے سے نہ دنیا سے نہ اپنوں سے نہ بیوی بچوں سے نہ خاندان سے کوئی کمپرمائز مت کرو، اولاد سے تک کمپرمائز مت کرو۔ سمجھ میں آئی نا میرا بات؟ اس لیے جانے سے پہلے اپنے علاقوں میں اطلاع دے دو، جہاں جہاں کروا سکتے ہو اپنی صلاحیتوں سے کراؤ، اور جانے کے بعد میں اپنی اپنی خانقاہوں میں ایک بڑی مجلس کرنے کے بعد یہاں سے جب جاؤ گے تم تو انشاءاللہ اتوار کے دن مرکزی مجلس یاد حسین مولا حسین علیہ السلام کی نسبت کی خانقاہ محمدی عادل آباد میں ہوگی۔ اس مجلس کے بعد پھر اس سے پہلے آپ حضرات اپنی اپنی خانقاہوں میں کر لو، مرکزی مجلس سے وہاں پر آنا، اس کے بعد پھر گھروں کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گلی گلی کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اپنے گھر میں کر لیا، اب آپ ایک مقام طے کرو کہ وہ مقام ایک آدمی ایک کر لیا بس یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تک تم کو موقع دیا ہے جتنی مجلسیں تم کر سکتے ہو، اپنی وفاداری کا ثبوت تم دے سکتے ہو، اتنا میدان کھلا ہوا ہے، تم دیتے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اس حق کو مجھ کو سمجھنے کی اور آپ کو سمجھنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں، خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، سقی کے در پر آئے ہیں، دلانے والے ہیں، ضرور دلائیں گے انشاءاللہ، ان کے در پر آ کر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے اوقات کی پوری حفاظت کیجیے۔ اب تو آپ لوگ اپنے معاملات پورے کر کے فوری آرام کر لینا۔